اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں، یعنی یہ حکم کافر کے لیے نہیں ہے۔ تو کافر کی عورت بدکاری کرے گی تو ان کے اصول و ضوابط کے مطابق فیصلہ ہوگا، مسلمانوں کی کرے گی تو اسلام کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا، جب روم میں سلطنت اسلام قائم ہوئی، کسی عیسائی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو انگریز نے ان مسلمان سے کہا کہ انگور کھانا حلال ہے؟ ان نے کہا حلال ہے۔ وہ شراب جس چیز سے بنتی ہے اس نے وہ چیزیں گنی، یہ حلال ہے؟ ان نے کہا حلال ہے۔ تو فرمایا، اس نے کہا انگریز نے، جب انگور کھانا حلال ہے تو انگور سے بننے والی شراب کیوں حرام ہے؟ گند کی مکھی کو گند ہی اچھا لگتا ہے اور شہد کی مکھی کو پھول اچھے لگتے ہیں۔ وہ لوگ جو غلطی سے گناہ کر بیٹھتے ہیں جہالت کی وجہ سے، اور پھر وہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں۔ گزشتہ آیات میں میراث کا حکم ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میراث میں عورتوں کو کتنا حصہ ملے گا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کے کچھ برے معاملات کا ذکر فرما رہا ہے کہ اگر وہ بدکاری کا ارتکاب کریں تو پھر ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ عرب میں چونکہ شروع میں وہاں پہ خواتین کو میراث میں کچھ حصہ وغیرہ ملتا نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حصہ مقرر فرما کر ان پر شفقت اور احسان فرمایا۔ تو اس شفقت کے ساتھ رب کریم نے اس کے بعد یہ بھی ذکر کیا کہ وہ میراث وغیرہ دینے کے بعد کہ اب عورتوں کو چاہیے کہ وہ بدکاری سے بھی باز رہیں، اس لیے اس کا حکم ذکر فرمایا کہ اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی بدکاری کرے، مطلب مسلمانوں کی عورتوں میں سے، یعنی یہ حکم کافر کے لیے نہیں ہے۔ تو کافر کی عورت بدکاری کرے گی تو ان کے اصول و ضوابط کے مطابق فیصلہ ہوگا، مسلمانوں کی کرے گی تو اسلام کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا، جب روم میں سلطنت اسلام قائم ہوئی، کسی عیسائی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ حضرت آپ نے اسلام تو یہاں پہ نافذ کر دیا، لیکن یہ بتائیں کہ آپ ہمارے بارے میں فیصلے کیسے کریں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم فیصلہ کیوں کریں گے؟ جو آپ کا دین فیصلہ کرے گا ہم اسی کے مطابق کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اس سے بھی وہ لوگ متاثر ہوئے کہ اسلام کسی کے دینی معاملات میں دخل نہیں دیتا، اسلام ہر ایک کو آزادانہ زندگی دیتا ہے، لیکن اسلام چاہتا یہ ہے کہ حکمرانی اسلام کی ہوگی، پرچم اسلام کا سر بلند ہوگا، اس پرچم کے نیچے عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، بدھ مت کوئی بھی رہے، اسلام کچھ نہیں کہتا، جیسے چاہو زندگی بسر کرو اپنے دین کے مطابق، لیکن حکومت اسلام کی ہوگی۔ اسلام صرف یہ چاہتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ ضمناً بات آ گئی، افسوس کی بات ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے اسلام کی حکومت کے بجائے صرف اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک چلے جا سکتے ہیں، اپنی حکومت نہیں چھوڑنی۔ اسلام کی آئے یا نہ آئے وہ جائے ایک طرف، ہماری حکومت نہ جائے بس۔ تو مسلمان حکمرانوں نے اپنی حکومت قائم کی، اسلام چاہتا ہے کہ اسلام کی حکومت قائم کرو، یہ ہوا نہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، یعنی یہ مسلمان عورتوں کا حکم ہے کہ وہ بدکاری کریں گی تو ان کے لیے کیا سزا ہے، کیا کرنا ہے؟ فرمایا فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو ان پر خاص اپنے میں سے 4 مردوں کو گواہ مقرر کرو، گواہ بنا دو اپنے میں سے، یعنی مسلمانوں میں سے۔ مسئلہ مسلمان کا ہے تو اس پر گواہ بھی کون بنے گا؟ مسلمان۔ کسی کافر کی گواہی اس مسئلے میں قابل قبول نہیں ہے، مسلمان گواہ بناؤ۔ فَإِن شَاهِدُوا، اگر وہ گواہی دے دیں، 4 بندے کہیں کہ واقعی جی بدکاری کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے اس عورت کو، تو فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان عورتوں کو گھر میں بند رکھو، ان عورتوں کو گھروں میں کیا کرو؟ بند رکھو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے، موت تک انہیں گھر میں بند کر کے رکھو۔ یاد رکھیے یہ ابتدائی اسلام میں حکم تھا، بعد میں حکم بدل گیا تھا۔ یہ ابتدائی اسلام میں حکم تھا کہ عورت اگر بدکاری کرے تو اسے گھر میں بند کر دو۔ آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں بعض ہمارے مسلمان بہن بھائی جن کی بچیاں بے راہ روی کا شکار ہوتی ہیں، انہیں گھر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے تو کالج یونیورسٹی بھیجا تھا، یہ تو آگے تو کہیں اور جا کے کلاس لے رہی ہے، تو
تو وہ گھر میں اس کو بند کر دیتے ہیں کہ تم نے پڑھنا نہیں ہے. لیکن یہ تو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ بند کرو. لوگ کہتے ہیں ظلم ہو رہا ہے جی، ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے. کون سا ظلم ہو رہا ہے؟ یہ تو خود رب کہہ رہا ہے کہ بند کر کے رکھو. کیوں بند کرو گے؟ انہیں بدکاری سے روکنا ہے، برائی سے روکنا ہے، تو برائی سے روکنا بری بات ہے کیا؟ اللہ ہدایت نصیب فرمائے گی. مسئلہ اصل میں یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے اسلام کو، تعلیم اسلام کو صحیح طرح سے پھیلایا نہیں، نہ ہم اس کا دفاع کر سکتے ہیں. ادھر ادھر جا کے ہم بیٹھ جاتے ہیں، لیکچر دینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اسلامی تعلیم کا دفاع نہیں کر سکتے. الٹے سیدھے لوگ سوال کرتے ہیں، آگے سے ہمارے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوتا. کل پرسوں میں ایک سن رہا تھا کہ کسی نے ایک اینکر سے کہا کہ لوگ اگر قوالی سنتے ہیں یا صوفیاء سے محبت کرتے ہیں یا بزرگوں کو مانتے ہیں تو کم از کم ان کے ماننے والے ان کے ماننے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ شراب خانے یا کعبہ خانے میں تو نہیں جاتے نا، دربار پہ ہی جاتے ہیں. سبحان اللہ، ولی کے پاس جاتے ہیں نا، کہیں اور تو نہیں جاتے. تو اس اینکر نے کہا جی میں بات بتاؤں، آپ بزرگوں کو مانتے ہیں، ہم بزرگوں کی مانتے ہیں. ہے نا جادوئی بات، جادوئی بات ہے نا کہ تم بزرگوں کو مانتے ہو، ہم بزرگوں کی مانتے ہیں. اور صورتحال یہ تھی کہ چہرے پہ گالی بھی نہیں ہے. نبی کی نہیں مان رہا تو بزرگوں کی کہاں سے مانتا ہوگا؟ یہ ہوتی ہیں چوڑی چپڑی باتیں صرف لوگوں کو رام کرنے کے لیے، فٹافٹ جواب دے کے اگلے کا دل منہ لیا. اس طرح کے سوالات اور جوابات ہوتے ہیں. تم بزرگوں کی مانتے ہو تو بزرگ تو نبی کی سنت پہ چلنے والے ہیں، تمہارے چہرے سے سنت کہاں غائب ہو گئی؟ باقی نمازوں کا کیا حال ہوگا، فرائض کا کیا حال ہوگا، وہ تو اللہ جانتا ہے نا. لوگوں کے سامنے تو بڑی میٹھی بات کر دیتے ہیں جی ہم تو یہ کرتے ہیں. اللہ معاف فرمائے، اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. میرا عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم اسلام کا دفاع نہیں کر پا رہے، ہم تعلیم اسلام کا دفاع نہیں کر پا رہے. کوئی انگلی اٹھاتا تو ہم آگے سے چپ ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے ہمارے بزرگان دین تھے، کوئی ایک بات کہتا تو آگے سے وہ 10 جواب دیتے. ایک بندے نے ہمارے کوئی علماء اہل سنت کے کوئی بزرگ گزرے ہیں، ذہن سے نام اتر گیا چونکہ بہت پرانا پڑا ہوا واقعہ ہے. ان سے ایک انگریز نے گفتگو کی. کسی انگریز نے نا، وہ میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ شراب پی رہا تھا، تو اس پہ گفتگو ہوئی. تو انگریز نے ان مسلمان سے کہا کہ انگور کھانا حلال ہے؟ ان نے کہا حلال ہے. وہ شراب جس چیز سے بنتی ہے اس نے وہ چیزیں گنی، یہ حلال ہے؟ ان نے کہا حلال ہے. تو فرمایا، اس نے کہا انگریز نے جب انگور کھانا حلال ہے تو انگور سے بننے والی شراب کیوں حرام ہے؟ تو وہ بزرگ ان نے فرمایا بیوی اور بیٹی دونوں اس کے ساتھ تھی. فرمایا یہ بیوی تمہارے لیے حلال ہے؟ اس نے کہا حلال ہے. فرمایا یہ جو تمہاری بیٹی ایسی سے نکلی ہے یہ تمہارے لیے حلال ہے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا شراب انگور سے بنتی ہے، تم کہہ رہے ہو انگور حلال ہے تو شراب بھی حلال ہونی چاہیے، تو بیٹی بھی تو اسی سے نکلی ہے نا، وہ حلال ہے تو یہ بھی حلال کر لو. معاذ اللہ. یہ ہوتے ہیں جواب کھڑک کے فٹافٹ. وہ چپ ہو گئے اور شزدر رہ گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو عورتیں بدکاری کریں ان پہ گواہ مقرر کر لو تاکہ ثبوت دیں کہ ہاں واقعی اس نے بدکاری کی ہے، یہ غلط راستے پہ چل پڑی ہے. فرمایا پھر اسے ان کو گھروں میں بند کر دو. کب تک بند کرو؟ فرمایا حتیٰ کہ انہیں موت ہی آ جائے، موت تک انہیں بند کر کے رکھو، چھوڑو ہی نہیں انہیں، گھر سے باہر مت نکالو. او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کچھ راہ نکالے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کچھ راہ نکالے. یعنی اللہ تعالیٰ یا تو کوئی اور حکم نازل کر دے یا ان کے کوئی نکاح وغیرہ کا اہتمام کر دے تاکہ یہ پھر ان کے جو قید تھی وہ ختم ہو جائے. تو ابتدائی اسلام میں تو یہ حکم تھا، لیکن بعد میں چونکہ بدکاری کی سزائیں مقرر کر دی گئی کہ غیر شادی شدہ مرد و عورت اگر بدکاری کریں تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں، جس کا حکم سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اور شادی شدہ اگر مرد و عورت بدکاری کریں تو انہیں رجم کیا جائے. یہ حدیث سے ثابت ہے، حضور علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہے. تو یہ ابتدائی اسلام میں تھا، بعد میں یہ حکم بدل گیا تھا. واللذان یأتیانہا منکم فعاذوہما، اور تم میں جو مرد عورت ایسا کام کریں ان کو ایذا دو. مرد و عورت ایسی برائی کریں، بدکاری میں مبتلا ہوں. فرمایا
فرمایا ان کو ایذا دو، شروع اسلام کی بات ہے۔ اس وقت عرب میں بہت زیادہ یہ بدکاری بے حیائی بہت عام تھی، حتیٰ کہ لوگ اس کو اپنے لیے عزت کا کام سمجھتے تھے، معاذ اللہ۔ آج کل بھی ہمارے ہاں آپ دیکھیں گے جو لوگ دین سے گئے گزرے اور جن پہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مال و دولت کی بارش برسائی ہوئی ہے نا، اور دین سے بہت دور ہیں، وہ اپنے بچوں کی ان حرکتوں سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ بدکاری کریں، شراب خانے میں جائیں، جوا کھیلیں، وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرا بچہ بڑے کام کر رہا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ دیکھیں جی، گند کی مکھی کو گند ہی اچھا لگتا ہے اور شہد کی مکھی کو پھول اچھے لگتے ہیں۔ گندے انسان گندگی ہی پسند کرتے ہیں، اچھا انسان اچھائی ہی پسند کرتا ہے۔ فرمایا تم میں سے جو مرد و عورت برائی کا ارتکاب کریں انہیں ایذا دو، برا بلا کہو، ڈانٹ ٹپٹ کرو، انہیں جوتے مارو، منہ کالا کر دو کہ شرم کرو، حیا کرو، تم مسلمان ہو کر ایسی حرکتیں کرتے ہو۔ فَإِن تَابَا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور اپنی اصلاح کریں، فَأَعْرِضُوا عَنْهَا، تو ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ یہ بھی اسلام کا حکم ہے کہ اگر کسی نے غلطی کی اس کو شرم دلاؤ، آر دلاؤ، ڈانٹ ڈپٹ کرو، لیکن جب وہ اس کام سے باز آ جائے تو پھر اسے یاد مت دلاؤ، بار بار مت دلاؤ تم تو ایسے تھے، میں نے یہ کیا، تم تو ایسے تھے، تم تو پہلے یوں کرتے تھے، تم تو پہلے یوں، جیسے عادت ہیں لوگوں، معاذ اللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، ان کا پیچھا چھوڑ دو بھائی۔ غلطی ایک دفعہ اس نے کر دی، اب اس نے توبہ بھی کر دی، وہ راہ راست پر بھی آ گیا، پھر بھی پیچھے پڑے ہوئے کہ تم تو یہ تھے، تم تو یہ کرتے تھے، تم تو وہ کرتے تھے، معاذ اللہ۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ان دو آیات کے متعلق بزرگان دین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ پہلی آیت جس میں عورتوں کو گھر میں بند کرنے کا حکم دیا، فرمایا یہ دوسری تفسیر ہے یہ کہ یہ ان دو عورتوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جو دو عورتیں آپس میں برائی کریں، اور یہ جو اگلی آیت ہے واللذان یاتیانہا، یہ دو مردوں کے متعلق ہے کہ دو عورتیں بدکاری میں مبتلا ہوں تو یہ سزا دو، دو مرد بدکاری میں مبتلا ہوں تو یہ سزا دو۔ اور بعض نے فرمایا کہ یہ عام مرد و عورت کی ہی سزا ہے۔ شروع اسلام میں یہ احکام تھے، بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے اور سورہ نور کی آیات سے یہ احکام بدل گئے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء، اور توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے، للذین یعملون السوء بجہالۃ، وہ انہی کی توبہ ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں، جو غلطی سے برائی کر بیٹھتے ہیں، جو مسلمان غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے کب؟ ثم یتوبون من قریب، پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ توبہ کر لیں۔ وہ لوگ جو غلطی سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، غلطی کر بیٹھتے ہیں جہالت کی وجہ سے، اور پھر وہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں، تو رب نے فرمایا اللہ انہی کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ انہی کی کیا کرتا ہے؟ توبہ قبول۔ اللہ نے فرمایا من قریب، یہ من قریب سے کیا مراد ہے؟ بزرگان دین نے فرمایا موت سے پہلے کا جتنا بھی وقت ہے نا، وہ سارے کا سارا مسلمان کے لیے من قریب ہی کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ، موت سے پہلے، کیونکہ موت سے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری ایام میں وصال کے قریب حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حبیب، میں نے آپ کی امت کی توبہ قبول کرنے کے لیے کہ جب وہ موت سے ایک ہفتہ پہلے توبہ کریں گے نا تو میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل یہ تو بہت زیادہ ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام واپس اللہ کی بارگاہ میں گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ وقت تو بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب سے جا کر کہو کہ موت سے 1 گھنٹہ پہلے توبہ کرے گا تو توبہ قبول کر لوں گا۔ جبریل علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ کے سلام پہنچایا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موت سے 1 گھنٹہ پہلے اگر کوئی مسلمان توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول کر لوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جبریل علیہ السلام واپس گئے اللہ کی بارگاہ میں،
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل میرے حبیب کو جا کے سلام کہو اور ان سے کہو کہ جب مسلمان پہ نزع کا وقت طاری ہو جائے گا وہ میری بارگاہ میں شرمساری کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے زبان سے نہیں بھی کہہ پائے گا، دل میں ہی توبہ کر لے گا، دل میں شرمساری کرے گا، میں اس کی توبہ قبول فرما لوں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر جبریل علیہ السلام نے آ کر یہ پیغام آقا کی بارگاہ میں پہنچایا اور رب نے فرمایا میں توبہ قبول کر لوں گا، لا ابالی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس پروردگار کو کون پوچھے جی، نزع کے وقت بھی وہ مسلمان کی توبہ قبول کر لے تو اس کی شان میں کون سی کمی آنی ہے؟ وہ تو غفور الرحیم ہے، کریم ہے۔ لیکن رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت توبہ کی توفیق عطا فرمائے، مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، زندگی جو ہے اپنی اور اپنے حبیب کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا کرم تو ہوگا، ہم انسان ہیں، ہماری اوپر جو وہ کرم اور فضل زندگی میں فرماتا ہے اس کا صلہ یہی ہے کہ ہم نافرمانی میں زندگی گزاریں۔ کتنی ایک انسان ہمارے ساتھ بھلائی کرے جی، ہم ساری زندگی اس کا احسان نہیں بلاتے کہ یہ مشکل میں کام آیا تھا، اس کی عزت کرتے ہیں، آتا ہے تو عزت سے احترام سے ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، خوشی سے اس کا ادب و احترام۔ ایک مرتبہ اس نے احسان کیا، پروردگار تو ہر سانس میں احسان کر رہا ہے، ہر سانس میں، ہر لمحے احسان کر رہا ہے کہ زندگی دے رہا ہے، اس کا احساس نہیں کرنا کیا؟ بڑا کریم ہے جی۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے فرشتے انسان کے جو اعمال لکھتے ہیں نا تو یہ بندوں کے جب گناہ لکھ کر نا آسمان کی طرف جاتے ہیں تو جا کر لوح محفوظ پر دیکھتے ہیں مسلمانوں کے گناہ، لوح محفوظ پر دیکھتے ہیں جس بندے کے گناہ لکھ کر لائے تھے اب اس کے گناہوں کی جگہ ساری نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، تو وہ حیران ہو کے بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ کیا ماجرا ہے، اس نے تو گناہ کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے فرشتوں اس نے گناہ کے بعد توبہ کر لی، میری بارگاہ میں دو آنسو بہائے، شرمسار ہوا تو میں نے اس کی توبہ قبول کر کے برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ شرمسار ہو گیا نا، بس میں غفور الرحیم ہوں۔ سبحان اللہ۔ اتنا ہی رب کے بارگاہ میں کافی ہو جاتا جی۔ غلطی ہوئی ہے تو بندہ یا اللہ معاف فرما دے، مجھ سے غلط انسان تھا نا، غلطی ہوگی معاف فرما دے۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو توبہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں نا اللہ ان پر اپنا رحم و کرم فرماتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر چیز کا علم وہ رکھتا ہے، حکمت بھی وہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ کے طفیل پکی سچی توبہ کرنے اور تا دم آخر اپنی اور اپنے حبیب کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔